کہتے ہیں انسان پر سب سے زیادہ بلائیں بولنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس زبان کا استعمال جس نے سیکھ لیا، جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چٹر چٹر پٹر پٹر بولنے کی عادت، بولتے چلے جاتے ہیں، فضول گوئی، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بول رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آفتوں کا شکار۔ کہتے ہیں، حالانکہ سیانوں کا کہنا کیا ہے؟ پہلے تولو پھر بولو، اور ہمارے ہاں بول لیتے ہیں بعد میں تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی کیا کہہ گئے، پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو سعادت مند، نیک بخت، سمجھدار وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ قناعت نہ ختم ہونے والا مال۔ اب کہتے ہو یا اللہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، تو جو ملا ہوا ہے اس پہ تو شکر کرو، اس کی تو قدر کرو۔ مانگنے کی طلب بہت ہے، یہ بھی ملے یہ بھی ملے یہ بھی ملے، جو ملا ہوا ہے اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ یقین تو ایمان ہی ہے۔ تو یہ حکمت والے کلمے، ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے، آواز لگاتے تھے، لاکھ روپے کی بات، لاکھ روپے کی بات۔ کیا مطلب؟ لاکھ روپیہ دو تو تمہیں بات بتاؤں گا کام کی۔ تو وہ لاکھ روپیہ دے کر وہ ایک بات سیکھتا تھا کام کی۔ آج کتابیں بھری ہوئی ہیں، موتی بھرے ہوئے ہیں، ہمیں فرصت نہیں۔ غلط لفظ یاد کر لیتے ہیں، غلط باتیں یاد کر لیتے ہیں۔ تو جس کے منہ سے اچھے لفظ نہیں نکلتے وہ سمجھدار، اونچی کہیے گا۔ اور فضول گوئی سے بچو۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ من سکت سلم ومن سلم نجا۔ جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا اس کی نجات ہو گئی۔ چپ رہنا کمال کی بات ہے، چپ رہنا اونچی۔ فضول گوئی سے چپ رہنا بہتر، اور اچھا کلام چپ رہنے سے بہتر۔ اچھا کلام چپ رہنے سے بہتر، اور برے کلام سے چپ رہنا بہتر۔ آپ کے گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار میں، دوستوں میں کس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں؟ لفظوں کے استعمال پر۔ کچھ لفظ نکل گیا، اگلے کو پورا سمجھ نہیں آیا، یا اس نے غلط سمجھ لیا، لو جی شروع ہو گیا، لڑائی ہوتی ہے۔ شیطان کا کام ہے لڑوانا۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے، خام خواہ کینچی چلاؤ گے لڑائی ہو جائے گی۔ سمجھ بھی آتی ہے، کینچی چلاؤ گے آواز ہوگی، اگلا جھنجھلائے گا، وہ تمہیں کہے گا کیا کر رہے ہو، آپ آگے سے کوئی سخت جواب دیں گے، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ سمجھ آتی ہے نا بات؟ تو یہ بزرگوں نے جو ہمیں، آپ کے ہاں کہتے ہیں گولڈن ورڈ، سنہری باتیں، اقوال زریں، تو یہ کام کی باتیں ہیں، یاد کرنی چاہیے۔ اور قرآن حدیث سے بہتر باتیں کوئی اور، اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام، اس سے بہتر یا برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی کلام نہیں۔ اور اس کے بعد حدیث شریف کا درجہ، نبی پاک کا فرمان، پھر درجہ بدرجہ بزرگوں کی باتیں۔ تو ہم آج جی یورپ کا فلانا فلاسفر تھا، وہ اس کی باتیں کیا باتیں ہیں، میرے نبی جیسی باتیں کسی کی بھی نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اقوال پڑھو، کیا باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک ایک جملے میں کتنی کائنات بھری ہوئی ہے، سوچتے رہیں اس سے کیا کیا سیکھتے رہیں، اور یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم ہوتا نہیں۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک سیکھتے رہنا۔
بعد میں آپ کو آج جو لوگ جوان ہو گئے ان کو اپنی بچپن کی باتوں پہ ہنسی آتی ہوگی، یار ہم کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے، سمجھ آ کیونکہ اس وقت وہ سمجھ نہیں تھی، سمجھ آتی جاتی ہے تو انسان کی باتیں بھی سنورتی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہو، اور یہ ہنر سیکھنا چاہیے، سیکھنا اونچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا کمال دیا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے، تو ان کے منہ پر خدا بولتا، ان کے منہ پر خدا بولتا، ان سے اچھی باتیں کس کی ہوں گی؟ لیکن ہم ان کو نہیں، آج بازار سے کتابیں لاتے ہیں اقوال ذری غیروں کے، ان کو گولڈن ورڈز کا نام دے دیا گیا، قرآن حدیث جیسے الفاظ بھی کہیں اور نہیں ہے جس شان سے وہاں ہے۔ یاد رکھنا، حکمت کبھی کبھی کسی حکیم سے مراد اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی آ جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے الابریز، عربی میں ہے، اردو ترجمہ ہو چکا خزینہ معارف کے نام سے، حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ کہیں نہیں گئے، اسکول کالج مدرسے کہیں نہیں گئے، مگر اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، تو پھر علم لدنی ملتا ہے۔ اب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نبی پاک کا کیا ذکر ہے، ان کی تین باتیں، یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ اللہ کی آیتیں لوگوں پر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو حکمت، کتاب اور حکمت، پختہ علم نبی پاک سکھاتے ہیں۔ کون سکھاتے؟ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر استاد کی حیثیت سے کیا کہ وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، تو نبی جیسی حکمت کوئی اور سکھائے گا؟ اونچی نہیں۔ تو ہم نبی کا دامن چھوڑ کر آج کافروں کے، غیروں کی باتیں لے لیں، جی ان کے ایڈیمز ہیں، محاورے ہیں، ضرب الامثال ہیں، یہ ہے وہ ہے، میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا کوئی۔ عرب والوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، عرب والے اپنے آپ کو افصح، بہت صاف زبان والا کہتے تھے، اور دوسروں کو عجم کہتے تھے، گونگے۔ عجم کے معنی اجمی، ہمارے سامنے گونگے ہیں، ان کو اپنی زبان پر عرب والوں کو اللہ نے اسی لیے نبی پاک کو قرآن کا معجزہ دیا کہ تمہیں عربی آتی ہے نا، اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، اس قرآن جیسا کلام بنا لاؤ، نہیں لا سکے۔ اعلی حضرت ترجمانی کرتے ہیں، آپ نے یہ شعر پہلے بھی سنا ہوگا، پھر سن لیں۔ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلام سن کر آپ کے سامنے یہ جو عرب کے بڑے بڑے زبان کے دعوے دار ہیں نا، صاف زبان والے، یہ دبے لچے، ان کی جرت نہیں ہوتی آپ کے سامنے بولنے کی. آپ کے کلام کو سن کر ان کا کیا حال ہو جاتا ہے، سنیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کے سامنے ایسے جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، نہیں بلکہ مردے ہیں، بولنے کی جرت نہیں. نبی پاک کو اللہ نے وہ حکمت عطا کی، وہ شان عطا کی، وہ تاثیر، وہ کمال عطا کیے. تو حکمت، یہ لفظ حکیم کا ذکر آ گیا چونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، تو یہ حکمت کے حوالے سے میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے کی. اب مجھے یہ بتاؤ، کامل استاد کا شاگرد جس نے کسی کامل استاد سے سیکھا ہوگا، اس میں بھی کمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ استاد کا اثر ہوگا. اب نبی پاک سے سیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، اہل بیت. تو بتائیے ان میں کمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھو نا، میں آپ کو بتاؤں سمجھانے کے لیے ایک بار پھر. میری عقل، میری سمجھ کا استاد کوئی ہے؟ میں نے کسی سے سیکھا، میں نے کسی سے پڑھا، وہ میرا استاد. جو میرا استاد ہے وہ انسان ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے. وہ خالی از خطا نہیں، خطا سے خالی نہیں. خطا ہو سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے اس کی مہربانی، ورنہ خطا ہو سکتی. ان کا استاد، میرے استاد کا استاد، وہ بھی انسان، وہ بھی خطا سے خالی. ان کا استاد، پھر ان کا استاد، چلتے 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 آگے بڑھتے بڑھتے بات نبی تک آ جائے گی. بات کہاں جائے گی؟ نبی کا استاد کون ہے؟ نبی کا استاد کون ہے؟ اللہ. خطا کا کوئی تصور ہے؟ ہمارا استاد انسان، اس میں خطا ہو سکتی ہے. نبی کا استاد الرحمن علم القرآن، اللہ تعالی استاد ہے، وہاں خطا کا کوئی تصور. تو دوسری باتوں میں شک ہو سکتا ہے، نبی کی باتوں میں شک نہیں ہو سکتا. ان سے سیکھیں، ان کے ارشادات موجود. صحابہ کو کتنا شوق تھا، ان کو پتا چلتا تھا کہ ایک دور کے علاقے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کو نبی کی کوئی حدیث معلوم ہے، نبی کی بات معلوم ہے. 1 مہینے کے جانے کا رستہ ہے، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، وہ صرف ایک بات سننے کے لیے جاتے تھے. وہ بندہ نہیں ملتا تھا، اس کے وہاں ٹھہرے رہتے تھے کہ کب آئے گا، کب سنائے گا. دھوپ میں لیٹنا ہے، بغیر انتظام کے جناب رہ رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، صرف ایک بات سننے کے لیے. آج ہمارے پاس مجموعہ کتابیں جمع، ان میں ارشادات. ہم کو شوق نہیں. ناول پڑھ لیں گے، شارٹ سٹوریز، افسانے پڑھ لیں گے، لمبے لمبے جھوٹی خبروں کے اخبار پڑھ لیں گے، مگر کلام اللہ اور کلام الرسول وہ ہمیں شوق نہیں. تو حکمت